سو احمد، خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل کارڈورز میں سے ایک نئی موومنٹ، ایک نئی آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ نئی آواز گونج رہی ہے کہ آرٹیکل 245 کو ریووک کر دیا جائے، آرمی کو انڈر وچ آرمی کو پروونس سے ریموو کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دیر از اے ویری اسٹرانگ کال کہ ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کے ساتھ نیگوشیشنز کیے جائیں. وائی آر یو سو اگینسٹ اٹ؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ ایٹ اے ٹائم وین ہم انٹرنیشنل فرنٹ پہ یونائٹیڈ ہیں دیر شوڈ بی ڈومیسٹک یونٹی ایز ویل؟ وائی یو سو اگینسٹ اٹ؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو ٹی ٹی پی ہے اس کو اگر آپ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اسٹڈی کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دس از دا موسٹ ماڈرن فارم آف وار. دس از ایسیمیٹرک، دس از ہائیبرڈ، دس از اے لو انٹینسٹی کانفلکٹ اور نان لینئر ہے. ٹھیک، اور دا ویپن دیٹ ٹی ٹی پی از یوزنگ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈرونس تک تو ان کے پاس ہیں. تو پہلا سوال کوئی بھی لے مین یہی پوچھے گا کہ کیا ہماری پروونشل پولیس اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کیپیبل ہے؟ کیا ایکوپمنٹ ہے، کیا ٹریننگ ہے؟ اور پوری دنیا میں آپ کوئی بھی ملک نکال لیں، آپ خود ویپن سسٹم ایکسپرٹ ہیں، آپ خود وار ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، آپ خود کانفلکٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ مجھے خود بتائیں کیا کوئی ایسا کانفلکٹ ہے پوری دنیا میں، ایسی ایگزامپل ہے کہ اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو لوکل پولیس نے ڈیل کیا؟ رائٹ. اور اس کی بیکنگ کہاں پہ ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں ان کو ٹرین کون کر رہے ہیں. جے سوک آپ کو یاد ہوگی افغانستان میں when the United States invaded افغانستان، جے سوک کیا کام کرتی رہی، کس طریقے سے اس نے ان کو کریٹ کیا اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، اور پھر وہ پروجیکٹ انڈیا نے کس طریقے سے اس کو ٹی ٹی پی کے پروجیکٹ کو آگے لے کے چلے. آپ خود بتائیں، جب اجت کمار ڈوول اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو اسپانسر کر رہے ہیں، ہم ٹی ٹی پی کو تیار کر رہے ہیں، پیچھے کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ان کو ٹریننگ کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا جلال آباد، کندہار، یہ جو پوری بیلٹ تھی بارڈر کے ارد گرد، انڈیا کے کونسلیٹس، کیا انڈینائبل ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ انڈیا ان کو اسپانسر کر رہا تھا، ٹرین کر رہا تھا؟ انڈیا کا کیا مقصد تھا ان کو ٹرین کرنے کا؟ کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اتنی زیادہ ہو جائے، جس کو یہ ایف پیک اور کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کہتے تھے، یہ سارے ایف پیک امریکن کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد کولڈ اسٹار ڈاکٹرن اس کا انڈیا نے نام رکھا. کیا ان کا مقصد یہ نہیں تھا؟ کلیئرلی انہوں نے واضح طور پہ لکھا نہیں کہ ہمارا مقصد ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی اتنی کریں کہ جب کل کو ہم انویڈ کریں تو ہم پاکستان کو حصے بکھرے کر دیں، پاکستان کو توڑ دیں. سو اب آپ یہ دیکھیں، جب انہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا، جو انہوں نے ڈرامہ کیا، اس کے بعد 100 کے قریب دہشت گرد مارا گیا ان 4 یا 5 دنوں کے اندر، جو افغانستان سے پاکستان کے اندر انٹر کر رہا تھا، ٹی ٹی پی کا، فتنہ الخوارج کا. آپ کو یہ خبر پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو نہیں پتا؟ 100 دہشت گرد، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ وہ اندر آ کے دہشت گردی کریں تاکہ انڈیا کے لیے انویژن کرنا آسان ہو جائے. اور اس وقت آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اجت کمار ڈوول پہ ود ان انڈین اسٹیبلشمنٹ ایک بہت سیویئر کرٹیسزم ہے کہ تم نے اربوں ڈالر لگا دیے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے اوپر، اور جب انڈیا نے حملہ کیا تو نہ ٹی ٹی پی کچھ کر سکی، نہ بی ایل اے کچھ کر سکی. تو وہ پینک کے اندر ہے مودی کی ساری کیبنٹ، تو وہ دوبارہ سے ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں. سو بات یہ ہے کہ آج فوج نکل آتی ہے وہاں سے، کیا ہوگا؟ آپ مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات کی سن لیں. 2007 میں مذاکرات ہوئے، ٹی ٹی پی نے توڑے. 2008 میں مذاکرات ہوئے، ٹی ٹی پی نے توڑے. 2011 میں جو شرائط مذاکرات کی تھی ساری کی ساری ٹی ٹی پی نے توڑی. 2013 میں دوبارہ ہوئے نیگوسیشنز، ٹی ٹی پی نے توڑی. 2014 میں دوبارہ ٹی ٹی پی نے مذاکرات توڑے. 2021 میں ان کے ساتھ پھر نیگوسیشنز ہوئی، ہر نیگوسیشن انہوں نے توڑی پچھلے 10 سال میں. اور یہ تو صرف مین ڈائلاگز ہیں، چھوٹے چھوٹے کتنے معاہدے انہوں نے توڑے اس کا کاؤنٹ ہی نہیں ہے، ہنڈریڈز کے اندر. اور میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں. ایک کتاب ہے فتنہ الخوارج کی، پاکستان میں یہ 100+ پیجز کا فتویٰ ہے فتنہ الخوارج کے اوپر. اور اس حدیث شریف کو آپ اسکرین پہ بھی چلائیے گا. حدیث شریف یوں ہے کہ آخری زمانے میں ایسے گروہ آئیں گے جن کے چہرے انسانوں کے اور دل شیطانوں کے ہوں گے. وہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، ان کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. وہ اپنی صفاکانہ کارروائیوں سے کثرت کے ساتھ خون بہائیں گے، کسی برے کام یعنی ظلم و زیادتی کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر تو ان کی بات مانے گا تو تجھے دھوکہ دیں گے، اگر تو ان سے چھپے گا تو تیری برائی اور مذمت کریں گے. اگر وہ تمہارے ساتھ مذاکرات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اگر تم ان کے پاس امانت رکھو گے تو خیانت کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فتنہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کے بارے میں. اور آپ مذاکرات کر کے آپ نے دیکھ لیے. آج یہاں سے فوج آپ نکال دیں، کل کو یہ جب ان کے، یہ تو پھر ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے کہ یہ بندہ کس پولیٹیکل پارٹی کے.
TTP is not going to differentiate. جب یہ آئیں گے تو پھر یہ نہ PTM کو چھوڑیں گے نہ PTI کو چھوڑیں گے. ایسے ہی ہوا تھا پہلے بھی جب ان کو سپیس ملی تھی KPK میں آنے کی, انہوں نے ANP کو کیا تو JUI کیا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے مارا تھا. اور پھر آپ فوج کو دوبارہ کہیں گے کہ آپ آپریشن کریں, اور پھر فوج دوبارہ آئے گی اور پھر دوبارہ شہادتیں دے گی اور پھر پاکستان کو کلیئر کرے گی, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ذمہ داری تو فوج کی ہے نا پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی. تو دس از دا ریزن وائی آئی ایم an ardent supporter of the fact کہ TTP سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. ٹیررسٹ کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے رشیا کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے, دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک دہشت گردی کو ٹریٹ کر رہا ہے. یہ خوارج ہیں, ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے.